بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین، ضیاء صوفیہ کی اس ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک انتہائی اہم اور دل نشیں موضوع پر لب کشائی آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ ایک ایسا موضوع جو ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر ہی فرد جاننا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دے دی جائے تو تم دوڑ کر کے مسجد کی طرف آؤ۔ اذان دراصل ایک صدائے حق ہے جو دن میں 5 بار انسان کو الہ سے ملانے کے لیے دی جاتی ہے۔ بندے اور اس کے خالق کا تعلق، عابد اور معبود کا تعلق جو 5 مرتبہ دن میں دہرایا جاتا ہے، اور ایک انسان کو خالق سے ملانے کے لیے ایک صدا بلند کی جاتی ہے دن میں 5 مرتبہ۔ مسجد کے میناروں سے بلند ہونے والی اللہ اکبر کی صدا کو اذان کہا جاتا ہے۔ اذان کے کلمات 15 کلمے ہیں، یہ 15 جملے ہیں۔ یہ قبل اس کے کہ میں اذان کے موضوع پر اور اذان کے ایک سوال کے جواب میں آپ کے سامنے کچھ عرض گزار ہوں، آج ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ اذان کا جواب دینا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے اس بھاگم بھاگ دوڑ کے معاشرے میں، نفسا نفسی کے اس عالم میں، ہر بندہ جہاں وہیکلز پر دوڑ رہا ہے، ٹیں اور پاں کے اس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہر بندے کو اپنے وقت کی جو ہے رفتار، وہ برق رفتاری سے گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بھاگم بھاگ کے سفر میں اذان کی کیا اہمیت ہے، اذان کے جواب کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ قبل اس کے کہ اذان کے جواب پر میں کچھ آپ کے سامنے پیش کروں، میں اس سے پہلے اذان کے متعلق صحیح بخاری شریف سے رسول رحمت، رسول انسجاں، خاتم النبیین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا ایک فرمان نور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بانی شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس کو روایت جناب حضرت ابو ہریرہ سے کیا گیا ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے وہ وہاں تک کا ایریا چھوڑ دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے۔ جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب نمازی نماز شروع کر دیتا ہے تو وہ پھر نمازی کے دل میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، اس کو بھولی ہوئی باتیں یاد کروانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنے وسوسے اس کو ڈالتا ہے کہ نمازی جو ہے وہ اپنی نماز بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کتب احادیث میں کثیر ابواب ہیں اذان کی فضیلت اور مؤذن کی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کو حضرت امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کچھ اس طرح نقل فرمائے ہیں، ان ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذنون، جو کچھ اذان دینے والے کہیں تم اس کی جو صدائے حق ہے اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے۔ فقہا نے اس کو مستحب لکھا ہے، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اذان کا جواب دینا یہ رسول اللہ کی احادیث کی نص میں ثابت ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے۔ اذان کا جواب دینا فقہا کے ہاں اس کے 2 طریقے ہیں۔ فقہا اس کے 2 طریقے بیان کرتے ہیں کہ اذان کا جو جواب ہے وہ کس طرح دیا جائے۔ پہلا، فقہا کہتے ہیں کہ اس کا جواب دینے کا طریقہ عملی ہے، جب تم اذان سنو تو عمل کے ذریعے اس کا جواب دو، یعنی کہ تم چلتے ہوئے مسجد کی جانب پہنچو، دوڑتے ہوئے، تیز رفتاری سے، تیز گام چلتے ہوئے تم مسجد کی طرف پہنچو۔ یہ اس کا عملی ثبوت ہوگا کہ تم اذان کا جواب دے رہے ہو۔ دوسرا یہ کہ تم قولی ثبوت دو کہ تم اذان سن رہے ہو،
قول کا مطلب جس طرح اذان کے صدائے دل بری اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، بالکل بعین ہی یہی الفاظ تم دہراؤ سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ ان جملوں پہ پہنچ کر کے تم نے جو جواب دینا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہ جواب دو، یہ قولی جواب ہوگا، پہلا فعلی جواب، دوسرا قولی جواب۔ فعلی جواب یہ کہ تم چلتے ہوئے فعل کرتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھو، قولی جواب یہ کہ تم اپنی زبان سے اللہ کی کبریائی بلند کرو۔ اس کے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو ایک سوال جنم لیتا ہے کہ کس اذان کا جواب دیں؟ یہ ایک سوال ابھرتا ہے، کس اذان کا جواب دیں؟ کافی دوست احباب نے مجھ سے یہ سوال پوچھا، تو میں نے یہ سوچا کہ کیمرے کی آنکھ میں اس کو محفوظ کرتے ہوئے باقی دوستوں تک بھی ہم اس کو پہنچا دیں کہ کس اذان کا جواب دیا جائے۔ اذان کا جواب دینے کا معنی یہ ہے، کس اذان کا جواب دیا جائے، مطلب یہ ہوگا کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں، مثال کے طور پر میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں جس شہر میں رہتا ہوں بھکی شریف تحصیل و ضلع منڈی بہاؤالدین، ہمارے ہاں تقریباً 12:15 بجے سے لے کر کے 2:15 بجے تک مسلسل 2 گھنٹے کے ٹائم پیریڈ میں مختلف مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں، اذان کہی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے 12:15 بجے سے لے کر کے 2:15 بجے تک مختلف مساجد میں مختلف اوقات میں ایک ہی نماز کی اذان کہی جاتی ہے۔ تو اب ایک عام سننے والا شخص، ایک عام مسافر شخص، ایک عام راہ گزر شخص، ایک عام بسنے والا شخص یا عام مقیم شخص، تو وہ ایسے کشمکش کے عالم میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں کس اذان کا جواب دوں۔ ایک 12:15 بجے اذان ہو رہی ہے، ایک 12:30 بجے ہو رہی ہے، ایک 1:45 بجے ہو رہی ہے، ایک 1 بجے، ایک 1:15، ایک 1:30 بجے، 2 بجے کے قریب مسلسل اذانیں مختلف مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے بلند ہوتی ہوئے ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ تو یہاں ایک سوال ابھرتا ہے کہ میں کس اذان کا جواب دوں؟ تو اس کا جواب مختصر جی ہے، جو کتب فقہ میں موجود ہے، بالخصوص میں آپ کے سامنے الفقہ الاسلامی وادلتہ ڈاکٹر وہبۃ الزہیلی ان کی کتاب سے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں، اور دیگر کتب فقہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک اذان کا جواب دینا سننے والے کے لیے ضروری ہے۔ وہ کون سی اذان؟ جو سب سے پہلی اذان آپ کی سماعتوں تک پہنچتی ہے، اس کا جواب دینا یہ واجبات میں شامل ہے، اس کا جواب دینا احناف کے نزدیک واجب ہے اور مالکیہ کے نزدیک بھی واجب ہے، جبکہ شوافی اور حنابلہ اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں۔ پہلی اذان جو آپ کی سماعتوں تک پہنچی اس کا جواب دینا بہرحال یہ لازم ہے احناف اور مالکیہ کے نزدیک۔ دوسری اور آخری بات یہ، جب اذان دے دی جائے، آخر میں صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ جب اذان دے دی جائے اور اس کا جواب بھی دہرا دیا جائے، اس کے بعد رسول انسجاں خاتم النبیین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اذان کے بعد یہ جملہ دہرائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور عبد ہیں، اور جو بندہ اس بات پہ راضی ہوا کہ اللہ اس کا رب ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ اسلام میرا سچا دین ہے، اور جو یہ اقرار کرے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، غفر اللہ ذنبی، اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ التجا ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ وہ ہمارے گناہوں صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کے سچے سچے کامل اور اکمل دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، والسلام۔